بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان ٹی وی۔ ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی تاریخ، ان کے حالات و واقعات سے آپ کو آگاہ کر رہا تھا۔ تو ناظرین، آج تیسری قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ خالد بن ریان ولید بن عبد الملک کا محافظ تھا۔ جب حضرت عمر مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو اسے اس کے منصب سے معزول کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے تیری رضا کی خاطر اسے نیچا کیا ہے، اب اسے کبھی اونچا نہ کیجیے۔ چنانچہ کسی نامور کو اس طرح گمنام ہوتے نہیں دیکھا گیا جیسا کہ خالد بن ریان گوشہ گمنامی میں چلا گیا۔ بعد ازاں یہ ایک چھوٹی بستی میں رہا کرتا تھا اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ زندہ ہے یا مر چکا ہے، یہاں تک کہ لوگ کہا کرتے تھے خدا جانے خالد کا کیا ہوا، زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک بار سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ حج کے لیے گئے۔ راستے میں گرج چمک کے ساتھ سخت بارش ہوئی۔ سلیمان نے حضرت عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابو حفص، کبھی ایسی بارش دیکھی؟ فرمایا، ابھی تو یہ اس کی رحمت کی بارش ہے، اگر اس کے غضب کی بارش ہو تو کیا حالت ہوگی۔ سلیمان بن عبد الملک حج کے لیے گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے ساتھ تھے۔ ایک رات مکہ مکرمہ کے قریب سواری پر جا رہے تھے۔ سلیمان کو اونگ آ گئی۔ اتنے میں جزامیوں کے شور مچانے اور گھنٹیاں بجانے کی آواز آئی۔ گھبراہٹ اور بے چینی سے سلیمان کی آنکھ کھل گئی۔ ان کی اس حرکت پر بڑی کوفت ہوئی اور حکم دیا انہیں آگ سے جلا دیا جائے۔ جس شخص کو یہ حکم دیا گیا تھا وہ بے حد پریشان ہو کر سوچ رہا تھا کہ ان کا کیا کیا جائے۔ اتنے میں اس کی ملاقات حضرت عمر سے ہوئی۔ وہ آپ کو دیکھتے ہی بولا، ابو حفص، امیر المومنین کی جانب سے بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ قصہ یہ ہوا کہ امیر المومنین کا گزر سواری پر سوتے ہوئے ان جزامیوں کے پاس سے ہوا۔ ان کے چیخنے چلانے اور گھنٹیاں بجانے سے وہ گھبرا اٹھے اور غصے میں حکم فرما دیا کہ ان کو آگ سے جلا دیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا، ذرا ٹھہرو، میں امیر المومنین سے ملتا ہوں۔ حضرت عمر سلیمان کے پاس گئے۔ کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، امیر المومنین، آپ نے کبھی ان مبتلا مصیبت لوگوں جیسا بھی کوئی دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے، کاش آپ ان کو یہاں سے نکال دینے کا حکم فرما دیتے۔ سلیمان بولا، آپ نے ٹھیک فرمایا، ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ حضرت عمر پیچھے لوٹے اور اس شخص سے فرمایا، امیر المومنین نے ان کو نکال دینے کا حکم فرما دیا ہے۔ ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز سلیمان بن عبد الملک سے اس سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے کہ عبدالعزیز کی بعض صاحبزادیوں کو عبد الملک کے خاندان سے وراثت پہنچتی ہے، وہ دلوائی جائے۔ سلیمان نے کہا، عبد الملک نے اس سلسلہ میں ایک تحریر چھوڑ رکھی ہے جس میں لکھا ہے کہ ان کو میراث نہ دی جائے۔ حضرت عمر کچھ دیر خاموش رہے۔ اس کے بعد پھر اسی موضوع پر گفتگو کی۔ سلیمان نے خیال کیا کہ میں نے تو عبد الملک کی تحریر کا جو حوالہ دیا ہے، غالباً ان کو میری بات کا اعتبار نہیں آیا۔ سلیمان نے اپنے خادم سے کہا، عبد الملک کی کتاب لاؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا، امیر المومنین، آپ نے قرآن مجید منگوایا ہے؟ سلیمان تو یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا۔ اس کا لڑکا بولا، اب تم ایسی باتیں بھی کرنے لگو گے جن کی وجہ سے تمہاری گردن اڑا دی جائے۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا، خدا نخواستہ اقتدار آپ کے ہاتھ آیا تو مسلمانوں کو اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ سلیمان نے ایوب کو جھڑکا تو حضرت عمر نے فرمایا، اگر اس نے جہل سے کام لیا ہے تو بردباری ہم نے بھی نہیں کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب مدینہ سے نکلے تو اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور رونے لگے۔ پھر اپنے غلام سے فرمایا، مزاحم، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ہم بھی ان لوگوں سے نہ ہوں جنہیں مدینہ شریف باہر نکال پھینکتا ہے۔ مزاحم کہتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ طیبہ سے نکلے تو میں نے دیکھا کہ چاند ویران میں ہے۔ میں نے ان سے یہ کہنا تو مناسب نہ سمجھا، بلکہ یہ کہا، ذرا چاند کی طرف نظر فرمائیے،
کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو چاند ویران میں تھا۔ فرمایا شاید تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ چاند ویران میں ہے۔ مزاحم ہم چاند سورج کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ واحد و قہار کے حکم کے ساتھ نکلتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک رات تنہا سوار ہو کر کسی طرف نکلے۔ آپ کے خادم مزاحم بھی آپ کے پیچھے ہو لیے۔ حضرت عمر ان سے آگے ذرا فاصلے پر تھے۔ مزاحم نے دیکھا کہ آپ ایک اور شخص کے ساتھ چل رہے ہیں۔ وہ اپنا ہاتھ آپ کے کندھے پر رکھے ہوئے ہے، حالانکہ گھر سے آپ تنہا نکلے تھے۔ مزاحم کہتے ہیں میں نے سوچا یہ کوئی راہبر ہوگا جسے راستہ بتانے کے لیے ساتھ لے لیا ہوگا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی تاکہ آپ سے جا ملوں۔ میں آپ تک پہنچا تو دیکھا کہ آپ تنہا چل رہے ہیں اور کوئی آپ کے ساتھ نہیں۔ میں نے عرض کیا میں نے ابھی آپ کے ساتھ ایک شخص کو دیکھا تھا، وہ اپنا ہاتھ آپ کے کندھے پر رکھے ہوئے آپ کے ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ وہ کوئی راہبر ہوگا۔ میں آپ تک پہنچا تو دیکھا کہ آپ تنہا ہیں۔ فرمایا مزاحم واقعی تو نے اسے دیکھا ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا میرا گمان ہے تم نیک آدمی ہو مزاحم۔ دراصل وہ خضر علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے اس امر خلافت سے پالا پڑے گا اور حق تعالیٰ کی جانب سے اس پر میری مدد کی جائے گی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ عراق سے مدینہ آئے تو انہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نماز پسند آئی تھی۔ حضرت عمر اس وقت حاکم مدینہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں نے کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جس کی نماز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے اتنی مشابہت رکھتی ہو جتنی کہ تمہارے اس امام کی نماز۔ حضرت عمر نماز میں رکوع سجدہ پورے اطمینان سے کیا کرتے تھے اور قیام و قعود میں تخفیف کیا کرتے تھے۔ خلیفہ سلمان بن عبد الملک کا ایک لڑکا ایوب بن سلمان تھا جسے سلیمان نے ولی تیار کر رکھا تھا، مگر اس کا انتقال سلیمان کی وفات سے پہلے ہوا۔ اس کے بعد باقی تمام لڑکے کم عمر تھے۔ سلیمان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اسے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کرنے کی فکر ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور رجا بن حیات عیادت کے لیے آئے تو سلیمان نے رجا کو مخاطب کر کے کہا میرے لڑکوں کو قمیض اور چادر پہنا کر میرے پاس لاؤ۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ وہ بیچارے اتنے نوعمر تھے کہ اپنے لباس تک کو نہیں سنبھال سکتے تھے۔ ان کے کرتے اور چادریں زمین پر گھسٹ رہی تھیں۔ سلیمان نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے میرے بیٹے کم سن بچے ہیں، کامیاب وہ ہے جس کے بیٹے بڑی عمر کے ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا امیر المومنین اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جو پاک ہوا اور یاد کیا نام اپنے رب کا پھر نماز پڑھی۔ پھر سلیمان نے رجا سے کہا میرے لڑکوں کو تلواریں حمائل کرا کے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ حکم کی تعمیل ہوئی، مگر وہ اپنی کمسنی کی بنا پر ان کے متحمل نہیں تھے بلکہ انہیں زمین پر گھسیٹتے آ رہے تھے۔ سلیمان نے یہ منظر دیکھ کر پھر کہا میرے بیٹے بڑھاپے کی اولاد ہیں، کامیاب آدمی وہ ہے جس کی جوانی کی اولاد ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اللہ تو یہ فرماتے ہیں تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جو پاک ہوا اور یاد کیا نام اپنے رب کا پھر نماز پڑھی۔ سلیمان نے جب دیکھا کہ اس کی اولاد میں کوئی ایسا نہیں جو بار خلافت اٹھا سکتا ہو تو حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت کے لیے موزوں ترین نظر آئے، کیونکہ آپ کے حالات سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اس کے لیے رجا سے مشورہ کیا اور اپنا خیال بھی ان کے سامنے ظاہر کیا۔ رجا نے اس رائے کی پرزور تائید کی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ نامزد کرنے کا مشورہ دیا۔ سلیمان نے کہا بخدا
میں ایسی نامزدگی کروں گا جس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ ہو۔ جب مرض نے شدت اختیار کی تو سلمان نے ایک عہد نامہ تحریر کرایا جس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اور ان کے بعد یزید بن عبد الملک کو خلافت کے لیے نامزد کیا، اور رجاح کے علاوہ کسی کو اس کی خبر نہ تھی۔ سعید بن خالد، عمر بن عبدالعزیز اور خاندان کے بعض دیگر افراد سلیمان کی عیادت کے لیے آئے۔ دیکھا کہ اس پر موت کے آثار نمایاں ہیں۔ سعید بن خالد اور عمر بن عبدالعزیز وہاں سے اٹھ کر آئے، ان کے پیچھے رجاح آ رہے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جوتا ٹھیک کرنے کے بہانے سے ذرا پیچھے رہ گئے۔ اتنے میں رجاح بن حیات ان سے ملے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان سے فرمایا، رجاح، امیر المومنین پر موت کے آثار ہیں، میرا خیال ہے وہ یقیناً کسی کو خلیفہ نامزد کریں گے۔ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ اگر وہ مجھے اس سلسلہ میں یاد کریں تو انہیں ضرور ٹال دیجیے، اور اگر وہ مجھے یاد نہ کریں تو اس کے لیے میرا نام ہرگز پیش نہ کیجیے۔ رجاح نے کہا، مجھے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کا خیال بھی ادھر جا سکتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ عبد الملک کی اولاد خلافت کے کاروبار میں تمہیں بھی شریک کر سکتی ہے؟ حالانکہ سلمان اس کام سے فارغ ہو چکے تھے اور رجاح کو اس کی خبر بھی تھی، مگر اس موقع پر انہوں نے اس راز کو حضرت عمر سے مخفی رکھنا مناسب سمجھا۔ جب ہشام بن عبد الملک سریر خلافت پر متمکن ہوئے تو ایک بار ان کی مجلس میں رجاح کا تذکرہ ہوا۔ ہشام نے کہا، یہ وہی صاحب تو ہیں جنہوں نے عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ملی بھگت کر رکھی تھی، اور اس کے نتیجے میں اگلے دن وہ خلیفہ بن گئے تھے۔ رجاح کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے کہا، آج میں اس راز کو افشا کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجھے قسم دے کر کہا تھا، اگر سلمان ان کو خلیفہ بنانا چاہیں تو میں اسے اس کام سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں، اور اگر سلمان ان کو اس سلسلے میں یاد نہ کریں تو میں ان کا نام پیش نہ کروں۔ ہشام کو رجاح کے اس انکشاف سے بے حد تعجب ہوا اور بے اختیار بول اٹھا، میرا خیال ہے عمر بن عبدالعزیز نے کبھی ایک قدم بھی کسی اچھی نیت کے بغیر نہیں اٹھایا۔ بہرحال جب سلمان کی حالت نازک ہوئی تو اس نے حکم دیا کہ اس تحریر میں جس کو خلیفہ نامزد کیا گیا ہے اس کے لیے بیعت لی جائے۔ چنانچہ لوگوں نے بیعت لی، مگر انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ اس میں کس شخص کا نام درج ہے۔ دریں اثنا سلمان کا انتقال ہو گیا، مگر رجاح نے سلمان کی موت کو مخفی رکھا۔ باہر نکل کر لوگوں کے پاس آئے اور کہا، امیر المومنین الحمدللہ اب ٹھیک ہیں، اور حکم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو خلیفہ نامزد کیا گیا ہے اس سے دوبارہ بیعت کی جائے۔ لوگوں نے کہا، ہمیں امیر المومنین تک پہنچاؤ، ہم ان کی زیارت کریں گے اور ان کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ رجاح اندر گئے اور حکم دیا کہ امیر المومنین کے تکیے کے سہارے بٹھا دیا جائے۔ ان کے پاس ایک خادم کو کھڑا کر دیا گیا۔ اب لوگوں کو امیر المومنین کی خدمت میں باریابی کی اجازت دی گئی۔ لوگ دروازے کے پاس ٹھہر کر دور ہی سے سلام و زیارت کرتے اور خادم امیر المومنین کی طرف سے سلام کا جواب دیتا، جیسا کہ مریض کی طرف سے جواب دینے کا دستور ہے۔ بہرحال لوگ یوں ہی دیکھ کر واپس ہو جاتے۔ بعد ازاں رجاح نے کہا، امیر المومنین کا حکم ہے کہ جس شخص کو نامزد کیا گیا ہے اس کی بیعت کرو اور سمع و اطاعت بجا لاؤ۔ چنانچہ تمام لوگ مسجد میں گئے۔ بنی مروان، بنی امیہ اور عمرہ وزراء تمام معززین موجود تھے۔ سب نے دوبارہ بیعت کی۔ جب رجاح کو اطمینان ہو گیا تو ادھر ادھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھنے لگے، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ تلاش کیا تو دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشے میں کہیں دور بیٹھے ہیں۔ رجاح بن حیات ان کے پاس جا کر کہا، السلام علیکم یا امیر المومنین، اٹھیے ممبر پر تشریف لے چلیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، رجاح، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ رجاح بن حیات نے عرض کیا، خدا کے لیے مسلمانوں کو اضطراب اور الجھن میں نہ ڈالیے، سلمان اپنے رب سے جا ملے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید اگلا انشاءاللہ آپ کو اگلی قسط دوبارہ اس کی میں سناؤں گا۔ ناظرین، جنہوں نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں، اور دیکھنے کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ناظرین میں ہوں محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان ٹی وی۔